السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدر ڈائری۔ آج کی ویڈیو میں ہم حمل کے پہلے مہینے میں بچے کی گروتھ اور ماں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، کون سی غذا کھانی چاہیے اور کون سی غذا نہیں کھانی چاہیے، انٹر کورس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ریلیشن شپ ود ہسبینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کمپلیٹ ڈیٹیل ہے فرسٹ منتھ کی پریگنینسی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ حاملہ ہونے کے ساتھ ہی ایک ماں کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ کیا کچھ کھایا جا سکتا ہے، کیا نہیں، بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کون کون سے وٹامنس لے سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، کس طرح کی طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے، کیسے کیئر کرنی ہے، کون سی خوراک لینی ہے اور بچے کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، ماں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، کیونکہ ایک ماں کی ہر پرابلم کا سولوشن آپ کو دیتا ہے ہمارا چینل مدر ڈائری۔ پورے 9 ماہ کا اسی طریقے سے سیکوینس سے پورے 9 ماہ میں ہر ماہ میں بچے میں ہونے والی تبدیلی، غذا وغیرہ تقریباً سبھی چیزوں کو کور کریں گے ہم ان ویڈیوز میں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا ہمارے چینل مدر ڈائری میں، تو پلیز آپ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، میں نے اس ویڈیو کے لیے 2000 لائک رکھے ہیں، لائک کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو بتائیے۔ حمل کے سب سے پہلے مہینے میں ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حمل کی سب سے عام علامت تو پیریڈز نہ آنا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کی پیریڈز باقاعدہ تھے اور آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے انٹرکورس کیا ہے، تو اگلے پیریڈز کے دنوں کے 10 دنوں بعد تک بھی پیریڈز نہ آنے کی صورت میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے، کیونکہ اگر پیریڈز ہمیشہ باقاعدگی سے آتے ہوں گے تو ایک بار پیریڈز کے نہ آنے کا سب سے بڑا سبب حمل ہی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ کے پیریڈز باقاعدہ نہیں تھے تو پھر دوسری علامات یعنی ماں کے جسم میں تبدیلیاں آنا، جیسے بریسٹ کا سینسیٹیو ہونا یا پھر ان کا بڑا ہو جانا، سخت ہو جانا، بہت زیادہ چینج آنا، بریسٹ کے نپل کے ارد گرد چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ارد گرد کی جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے، کچھ خواتین کو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد متلی ہوتی ہے اور صبح کے وقت طبیعت خراب رہتی ہے، بعض خواتین کو ایسی صورتحال دن کے باقی اوقات میں بھی رہ سکتی ہے۔ متلی کی یہ کیفیت حاملہ خواتین کے جسم میں ہارمونز کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور عام طور پر وہ پہلی علامت ہوتی ہے جو اکثر خواتین خود محسوس کرتی ہیں۔ کئی بار حاملہ خواتین کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں جو انہیں عام طور پر پسند ہوتی ہیں وہ بے ذائقہ لگنے لگتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سب حاملہ خواتینوں میں یہ سبھی علامات نہیں پائی جاتی، مطلب کسی کی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کسی کے ہوتے ہیں چکر آتے ہیں، کسی کو بلڈ لو ہو جاتا ہے کیفیت، یعنی کہ آپ روٹین سے ہٹ جاتی ہیں، یہ آپ کا سب سے پہلا سمٹمز ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی گروتھ، حمل جب کنفرم کیا جاتا ہے تب تک عام طور پر 2 یا 3 ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن پہلے مہینے میں بچے کی گروتھ کا پروسیس پہلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہفتے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، یعنی ایگ جو ماں کے جسم میں بنتا ہے وہ میل سپرم سے مل جاتا ہے، پھر وہ فرٹیلائز ایگ یوٹرس کی ٹیوب میں جاتا ہے، یہ ٹیوبز ایگ کو یوٹرس میں پیش کر دیتی ہے، یہ دیکھنے میں بلکہ ایک چھوٹی سی بال کی طرح ہوتا ہے، پھر یہ ایگ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پہلے 2 حصوں میں، پھر 4 میں، اس کے بعد 8 میں اور اس کے بعد بہت سارے سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ یوٹرس میں جانے کے بعد یہ یوٹرس سے جڑنے کے لیے پوزیشن بناتا ہے اور ایک جھلی کے ذریعے یوٹرس سے جڑ جاتا ہے، یہ بہت چھوٹا لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اس لیے شروع کے مہینوں میں ماں کو احتیاط کرنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دورانیہ بچے کی گروتھ کا ہوتا ہے۔ پہلے مہینے میں امیونٹک سیک بن جاتا ہے، یہ ایک طرح کی حفاظتی تہ ہوتی ہے جو ایگ کے باہر بنتی ہے اور ایگ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اسی سیک میں پانی جیسا مادہ ہوتا ہے جس کی مقدار چینج ہوتی رہتی ہے اور یہ مادہ بچے کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یولک سیک بنتا ہے جو بچے کو نیوٹریشن دیتا ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں یہ 5 یا 6 ہفتے میں نظر آتا ہے۔ اب تک ہم اس مہینے میں ایگ کو ایمبرو کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سارا بچے کا بننا۔ پہلے مہینے میں مدر کی کیئر، عام طور پر پریگنینسی کنفرم ہی 2 سے 3 ہفتے کے بعد ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین کو پہلے مہینے سے حمل کا اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے کو آپ کو بتایا ہے پہلے مہینے میں بچے کا سائز ایک چھوٹے بال جیسا ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو کسی قسم کے جھٹکوں سے محفوظ رکھیے، زیادہ وزن نہ اٹھائیے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام نہ کریں، ہلکی پھلکی واک کریں، سفر سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کی پہلی پریگنینسی ہے یا پہلی پریگنینسی میں کوئی مسئلہ تھا یا مس کیریج کی ہسٹری ہے تو سفر کرنے میں احتیاط کریں۔ اگر پریگنینسی نارمل بھی ہے تب بھی پہلے 3 مہینوں میں سفر نہ کریں۔ حمل میں فولک ایسڈ، حمل کنفرم ہونے کے فوراً بعد ڈاکٹر کو وزٹ کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فولک ایسڈ لیں۔ فولک ایسڈ خون بننے اور خلیات کی گروتھ کے لیے اہم ہے،
یہ بچے کی نشوونما کے لیے ضروری ہے اور حمل کے پہلے ہفتے کے دوران کچھ پیدائشی نقائص کو روکنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حمل کے پہلے مہینے کے دوران حاملہ کے لیے فولک ایسڈ کا استعمال انتہائی ضروری ہے تاکہ بچے کی کوئی ذہنی یا جسمانی نقص نہ رہ جائے۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ حمل کے دوران صحت مند غذا کھائیے اور لگاتار جسمانی ورزش کرنا آپ کے اور آپ کی نشوونما پانے والے بچے کے لیے اہم ہے۔ بالکل ہلکی پھلکی سی ورزش ہوتی ہے پریگنینسی کی، آپ کو وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپ صحت مند بھی رہیں گے، آپ کا وزن بھی مناسب انداز سے بڑھے گا، آپ کے بچے کی افزائش میں مدد ملتی ہے۔ آپ کو سالم اناج والی غذائیں، وٹامنز اور غذائی نشاستہ سے بھرپور غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ آپ کو قبض سے بچاتی ہے۔ سالم اناج جیسے خالص چاول یا روٹی کی جگہ بھورا چاول، سالم جیسے براؤن رائس، براؤن آٹا یا گھیوں والا کی روٹی یا جو کا استعمال کریں۔ سبزیاں اور پھل وٹامن اور معدنیات کے اچھے ذرائع ہیں۔ پتے والی سبزیوں میں بھرپور مقدار میں فولک ایسڈ اور آئرن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر چربی کے گوشت، انڈے اور دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ اور انڈا، دودھ تو بہت زیادہ آپ کو پریگنینسی کے دوران پینا چاہیے جو بچوں کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، کیونکہ ماں کے باڈی سے ہی بچہ اپنی تمام غذا لے رہا ہوتا ہے، اس لیے اگر ماں کی باڈی میں تمام وٹامنز پورے ہوں گے تو ہی بچے کو تمام غذائی اجزاء ملے۔ وہ غذائیں جن سے حمل کے دوران بچنا چاہیے: وہ مچھلی جس میں زیادہ میتھائل مرکری پائی جاتی ہے۔ میتھائل مرکری کی زیادہ سطح آپ کے بچے کی نشوونما پانے والے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زیادہ میتھائل مرکری والی مچھلی کی اقسام کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچا یا کم پکایا ہوا گوشت، کچا انڈا یا بغیر ابلا ہوا دودھ وغیرہ۔ تیز چائے اور کافی یا کیفین والی مشروبات۔ اناناس کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر اس پھل کو حمل کے ابتدائی دنوں میں ہی استعمال کیا جانے لگے تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس میں موجودہ برومیلین کی وجہ سے ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسے حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پپیتے کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ حمل کے لیے انتہائی مفید سمجھے جانے والا یہ پھل بھی حاملہ خواتین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پپیتا، بالخصوص سبز پپیتا، جو حاملہ خواتین کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اس پھل سے جتنا ممکن ہو سکے اجتناب کریں۔ جگر اور کلیجی کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ بکرے، گائے، مرغی اور ہر طرح کے جانور کا جگر اور کلیجی حاملہ خواتین کو نہیں کھانی چاہیے۔ اس میں موجود وٹامن اے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے جس سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پریگنینسی کے پہلے مہینے میں انٹرکورس۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریگنینسی کے پہلے مہینے میں انٹرکورس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حمل کے ابتدائی مرحلے کے دوران انٹرکورس کر سکتے ہیں، لیکن حاملہ عورتیں بہت سی وجوہات کی بنا پر دوران حمل جنسی خواہش کو دبا سکتی ہیں۔ بنیادی وجوہات میں حمل کے ابتدائی مراحل میں متلی کی کیفیت یا کہہ ہونا یا تھکاوٹ محسوس کرنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ جنسی مباشرت کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کے امکان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پہلے 3 ماہ میں حمل ختم ہونے کی علامات ظاہر ہو، تو ایسی کنڈیشن میں انٹرکورس اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر پہلے بھی مس کیریج کی ہسٹری یا وقت سے پہلے پیدائش کی ہسٹری ہو تو اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ اوائڈ کریں اگر آپ کی پہلے سے مس کیریج کی کوئی ہسٹری ہے تو۔ اگر آپ کی فرسٹ پریگنینسی ہے تو بھی آپ ہر چیز میں احتیاط کیجیے، کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی خدا نخواستہ مس کیریج ہو جاتا ہے یا کوئی نقص رہ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اپنی سفر کو اوائڈ کیجیے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے جس کو جو جھٹکے سے ہو۔ زیادہ جھکنے سے اوائڈ کیجیے۔ وزن اٹھانے والی چیزوں سے اوائڈ کیجیے۔ سیڑھیاں، اگر آپ کا گھر اوپر ہے تو آپ نے بار بار سیڑھیاں چڑھنے اترنا ہے تو سلو آہستہ آہستہ کر کے چلیے۔ عام روٹین سے ہٹ کے، یعنی کہ جو آپ ایک نارمل وے میں جو کام کرتی ہیں وہ سب کریں ضرور، اسے بالکل اوائڈ مت کریں۔ اوائڈ کریں ضرور لیکن کم کر دیجئے یا احتیاط کے ساتھ کیجئے۔ ایسے راستے جن پہ بہت زیادہ دشواری گزار رہے ہوتے ہیں جیسے گاؤں کے راستے یا پہاڑی سلسلے وغیرہ، اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو ایسے راستوں میں تو بالکل بہت ہی زیادہ اوائڈ کیجئے سفر کا، خاص کر اگر آپ کا کوئی مس کیریج ہے یا آپ کی پہلی کوئی پرابلم ہے پریگنینسی۔ تو آلموسٹ سارے ٹاپک ہم نے کور کر لیے فرسٹ منتھ سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے، میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گی۔ نیکسٹ 2, 3, 4 یعنی 9 منتھس کی ویڈیو بھی آپ کو اس چینل میں آنے والی دنوں میں ملتی رہیں گی۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔